بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوا بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ عالم بزرگوار آیت اللہ سید محسن علی نجفی جو مفسر قرآن بھی ہیں اور کئی کتب کے جو ہیں وہ مؤلف بھی ہیں، ان کا پرسوں اسلام آباد میں انتقال ہوا ہے. جامعہ الکوثر اسوہ انسٹیٹیوٹ اور ان تمام بہت سارے اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کے وہ ہیڈ تھے اور بہت جید اور بہت بڑے عالم تھے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ کے ایثار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے ذیل میں چل رہی تھی اور آیت نمبر 89 ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ کمپلیٹ کر لی تھی، اور اس میں جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ اس بارے میں چل رہی تھی کہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر ان کو یہ تاکید یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ کیسے تم لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ جبکہ یعنی تم نے ہدایت کیوں نہیں پائی جبکہ تمہارے درمیان میں رسول موجود تھے، اور کیسے تم ان کا انکار کر سکتے ہو، ساری کھلی نشانیاں تمہارے پاس موجود تھیں. پچھلی آیت میں ساری بحثیں ہماری چلتی ہوئی یہاں تک آئی تھی کہ جو لوگ کھلی نشانیاں آنے کے بعد، رسول درمیان میں ہونے کے باوجود، قرآن کی تعلیم ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کے نہیں آئے گا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی تھی؟ کہا تھا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ، کہ ان تمام لوگوں پر جنہوں نے حق کو چھپایا، حق کو دیکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور لعنت کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنت سے مراد کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی. یہ جو ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھی گولی کھلائی گئی ہے کہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو اس
زمرے میں بیان کیا ہے کہ ان پر میں سخت گرفت کرنے والا ہوں، ان پر میں سخت عذاب دینے والا ہوں، تو وہ باتیں اپنی جگہ پابرجا ہیں، وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان باتوں پہ اگر تم نے ان ریڈ لائنز کو کراس کیا، ان حدود اللہ کو کراس کیا تو تمہاری بخشش نہیں ہے اگر تم نے توبہ نہ کی۔ اگر توبہ کر لو تو وہ ساری چیزیں بھی معاف کر دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ تمام گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ اس طرح یہ ساری باتیں ہماری چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور ہماری گفتگو آیت نمبر 89 پہ یہاں پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ایکسیپشن بھی بتا دی تھی کہ ان میں سے ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا الا الذین تابوا، کہ جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہ کر لیں، توبہ کے بعد کیا کریں، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اصلاح کریں، یعنی وہ خراب کاریاں جو پہلے کر کے آ چکے ہیں، جو بری باتیں انہوں نے کی تھیں، اس کے اثرات جو لوگوں میں پڑے تھے، ان خراب کاریوں کو ان کی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی۔ میں اس بات کو اپنی یہ نئی بحث ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے بیان کروں کہ دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری جو گیدرنگ یہاں پہ ہو رہی ہے، اس کی طرح کی گیدرنگز، قرآن سے متعلق گیدرنگز اگر آپ اپنی کمیونٹی کے اندر یہاں پہ دیکھیں یا پوری شیعہ ایک کمیونٹی کے اندر دیکھیں، قرآن سے متعلق ہماری گفتگو بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے۔ یعنی تفسیر کے درس، قرآن کے درس، ترجمہ قرآن کے درس گنتی کے 98% جگہوں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کہیں پہ کوئی پوسٹر نظر آئے گا آپ کو کہ محفل قرآن ہے یا محفل درس قرآن ہے، تو وہاں پہ کہیں آپ کو کوئی جعفری، کوئی نقوی، کوئی رضوی نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی قادری اور فلاں 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 نظر آ جائیں گے آپ کو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے دور کر لیا ہے۔ اور آج جن ہستی کے لیے میں نے سورہ فاتحہ پڑھوائی ہے، شیخ محسن نجفی، یہ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ آیت اللہ خوئی کے اور شہید صدر کے شاگردوں میں سے ہیں، بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آئے پہلے کراچی کے ایک مدرسے میں سندھ میں پڑھا، پھر اس کے بعد پنجاب کے ایک مدرسے میں پڑھا، پنجاب میں جامعۃ المنتظر سے، اور پھر اس کے بعد نجف چلے گئے، اور نجف میں آیت اللہ باقر الصدر اور آیت اللہ خوئی جیسے اساتذہ سے انہوں نے تعلیم لی، اور کئی کتابیں عربی میں بھی لکھیں اور اردو میں جہاں بہت ساری کتابیں لکھی، اس میں سب سے زیادہ مارکۃ الاعلیٰ جو ان کا کام ہے وہ تفسیر قرآن ہے۔ تفسیر الکوثر انہوں نے لکھی، جو شیعہ تفاسیر کے اندر ایک اچھی تفسیر مانی جاتی ہے۔ دیکھیں تفسیریں اردو میں آپ کو بہت ساری ملیں گی، لیکن اور ترجمے بھی اردو میں بہت سارے ملیں گے، لیکن شیخ محسن نجفی علیہ رحمہ کے ترجمے کو میں نے جو آپ کے سامنے شروع سے انہی کے ترجمے کو ہم لے کے چل رہے ہیں تقریباً، انتخاب کرنے کی وجہ کیا تھی کہ فنی لحاظ سے اگر کسی ترجمے کو پرکھا جائے تو بہت سارے ترجمے اس فنی جو جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل جو اصطلاحات ہیں ان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ پرانے جتنے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں ان میں سے بہت کم ہیں جو اس کے اوپر اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جو آج کل کے فنون اور ادبیات اور جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل حساب سے پورے ہوں۔ شیخ محسن نجفی صاحب نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ترجمے کو انجام دیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ترجمے پائے جاتے ہیں وہ ترجمے کم ہوتے ہیں، وہ تفسیر زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں ترجمے با محاورے کیا جاتے ہیں، ایک لائن کا ترجمہ 3 لائنوں میں ہوا ہوتا ہے۔ آپ فرمان علی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، یا اس میں سے کچھ باتوں کو یعنی کر کے شامل کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ قانون ہے ترجمہ کرنے کا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو بیان کریں تو کوشش کریں کہ اسی چیز کو بیان کریں جو بالکل اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہو۔ ایکسٹرا کوئی بات اگر لکھنی ہو تو اس کو بریکٹ کے اندر لکھا جائے۔ اگر آپ شیخ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ٹیکنیکل چیز انہوں نے خیال رکھی کہ انہوں نے جہاں پہ کوئی بات اضافی توضیح کے لیے بیان کی ہے اس کو بریکٹ کے اندر کر دیا تاکہ اگلے بندے کو معلوم ہو کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ اس کو قرآن کی بات سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو اس مترجم کے فہم سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس مترجم کا فہم ہوتا ہے، اس مترجم کی سمجھ ہوتی ہے جس کو آپ اللہ کلام سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اصل میں اللہ کلام نہیں ہوتا۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں اللہ کا کلام جو عربی میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جو اردو میں پڑھ رہا ہوں وہ تفسیر ہے یا اس کی شرح ہے یا وہ خلاصہ ہے جو اس مطالعے کا جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کیا، وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام وہی عربی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے کلام کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں غور و فکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ شوق پیدا ہو لوگوں کے اندر کہ وہ قرآن مجید کو خود سے سمجھیں۔ تمام باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکل سے مشکل مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، ایسی لینگویجز سیکھ جاتے ہیں جو انسانی لینگویجز بھی نہیں ہیں، جو بولی بھی نہیں آتی، کمپیوٹر کی ایسی لینگویجز ہم سیکھ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید پہ بھی اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک
شوق اور جذبہ پیدا ہو قرآن مجید کو سمجھنے اور سیکھنے کا. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ ہمارا پورا مرور ایک ہمارا پورا جسے کہتے ہیں کہ مطالعہ ہو جائے پورے قرآن مجید کا الف سے لے کر یا تک, یعنی سورہ الحمد سے لے کے ناس تک, کہ ہم قرآن مجید کو ایک دفعہ پورا سن تو لیں, کم از کم ایک دفعہ پڑھ تو لیں, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں اور ہمیں آپس میں لڑایا جاتا ہے اور فرقہ بندیاں کی جاتی ہیں, یہ ساری کی ساری کس وجہ سے کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگ قرآن مجید سے دور ہیں. قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ سے وہ فلاں کی شخصیت پرستی میں اس کی بات مان لیتے ہیں, دوسرا اس سے بڑا آتا ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں, اور سب اپنے اپنے عالموں علماء, وہ عیسائی یہودی یہی کام کرتے تھے, وہ اپنے اپنے علماء کی بات سنتے تھے, اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا. سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھتے ہوئے آئیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اور اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا, جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو کرٹیسائز کیا. سورہ آل عمران میں بھی اس کے اوپر جو ہے ساری کی ساری بات آ رہی ہے. اب اس کے بعد اب نئی جو آیت نمبر 89 کے بعد 90 سے جو شروع ہو رہا ہے, اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون, کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر مخاطبین کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں. سورہ بقرہ میں یہود مخاطبین زیادہ تھے اور اس میں نصارہ سے زیادہ خطاب ہے, لیکن یہاں پہ دونوں اہل کتاب جو ہیں وہ مخاطب ہیں, یہودی اور نصارہ دونوں. لیکن بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ مباہلے کی گفتگو ابھی تھوڑے عرصے پہلے ختم ہوئی. یہ ساری بات زیادہ تر عیسائیوں کے, نصارہ کے زمرے میں چل رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر سکتے ہو؟ تم ایمان لے کے آئے ہو اللہ کی کتاب پر, تم اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آئے ہو, تم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا اور اس کو تم نے یہ وعدہ دیا تھا کہ ہم آپ کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت پہ چلیں گے, تو تم کیسے اس کے بعد کفر اختیار کر سکتے ہو؟ یعنی ان کو ایک طور پہ جسے کہتے ہیں کہ متون کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر ایک تان کیا جا رہا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ تم کیسے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر سکتے ہو, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہو, ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں. اور یہ صرف اہل کتاب کو خطاب نہیں ہے, یہ مسلمان بھی اس کے مخاطبین ہیں, کیونکہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا. اگر آج قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو یہ مسلمانوں کو بھی یہ ڈانٹ پڑ رہی ہوتی. مسلمان بھی اس کے مخاطبین ہیں کہ تمہارے پاس کتاب موجود تھی, تم اس پہ ایمان لانے کے بعد کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم وہ والا کفر اختیار کرو جو شرک اور اللہ کو نہ ماننے کی صورت میں آتا ہے. کفر کا مطلب ہے کہ جو تمہارے سامنے آیا ہے اللہ کی کتاب, اس کا انکار کرو, یعنی ان کے احکامات کا انکار کرو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, وماتوا اور مر گئے, وہم کفار اور وہ کافر تھے, فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به اولئک لهم عذاب علیم. کہتے ہیں کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایک مثال دی گئی ہے یہاں پہ. قرآن مجید اکثر اس طرح کی مثالیں دیتا ہے جس سے ذہن نزدیک ہو سکے اس مطلب کے. یہاں پہ مثال کیا دی گئی؟ اس سے زمین بھر سونا قبول نہیں کیا جائے گا. زمین بھر سونا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری زمین آپ کی, اگر نگاہ میں اس کو آپ سوچیں کہ یہ پوری سونے کی ہو جائے. اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کے عوض کہ اس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا, اس نے حق دیکھتے ہوئے کفر کی راہ اختیار کی, اگر وہ پوری زمین کے برابر سونا اللہ کے فدیہ دے. فدیہ کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کچھ پیسہ دینا. وہ چیز جو جان چھڑانے کے لیے دی جاتی ہے وہ فدیہ کہلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی جان کفارہ یا فدیہ روزوں کا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے ان روزوں سے, کیونکہ وہ روزے نہیں رکھے تو فدیہ دیا جاتا ہے اس کی جگہ پہ, کیونکہ آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے اس گناہ سے. تو کہتے ہیں کہ تم اگر فدیہ دو پوری زمین کے برابر سونا تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کی ایک مثال آپ کو یاد ہوگی کہ قرآن مجید نے دی تھی کہ یہ ان کا جنت میں جانا ایسا ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے پار ہو جانا. یعنی جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا, اسی طرح یہ جنت میں نہیں جا سکتے. ان کی جو حالات ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی بھی ہیں. تو یہاں پہ کہا کہ پوری زمین کے برابر اگر یہ سونا دیں تو ان سے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اولئک لہم عذاب علیم, اور ان سب کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین, اور جو انہوں نے جنت کے امیدوار بنا رکھے تھے کہ فلاں ہماری شفاعت کر دے گا, فلاں ہماری شفاعت کر دے گا, حضرت عیسیٰ ہماری شفاعت کر دیں گے, یا حضرت عزیر ہماری شفاعت کر دیں گے, حضرت موسیٰ ہماری شفاعت کر دیں گے, فلاں فلاں انہوں نے بہت سارے بزرگان اپنے بنائے ہوئے تھے, فلاں بت ہماری شفاعت کر دے گا یا فلاں شخص ہماری شفاعت کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وما لہم من ناصرین, قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون کے سامنے کوئی کسی کی شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا وہاں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اچھا یہ آیت آپ لوگوں کی سب کی سنی ہوئی ہے, میں نے کئی دفعہ اس آیت کو آپ کے سامنے تکرار کیا ہے. سورہ نساء, سورہ آل عمران کی جب چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے
تو کس لفظ سے شروع ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ چوتھا سپارہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب کسی کو معلوم ہے؟ کسی کے ذہن میں مطلب ہے اس کا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی یہ قرآن مجید کی اتنی جسے کہتے ہیں کہ سخت آیت ہے، سخت کہہ لوں یا یہ کہہ لیں کہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارا سب کا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ٹیسٹ بتا دیا کہ تم جو اپنے آپ کو سب مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، یہ تم لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتے ہو یہ تم لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہے. کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سب سے پہلے ایک چیز سن لیں کہ تنالو کا لفظ نالا کہتے ہیں حصول، کسی چیز کا حاصل کرنے والا، کسی چیز کی حصول کی چاہت رکھنے والا. اسی لفظ سے نکلا ہے نائلہ، اسی سے نکلا ہے نولز یہ لفظ ہے. تنالو حاصل نہیں کر سکتا. جب یہ ہے فعل مضارع فیوچر ٹینس ہے. جب یہ لن تنالو، لن جب فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو یہ ابدی نفی کر دیتا ہے. مستقبل میں جا کے کسی چیز کی ابدی نفی کر سکتا ہے، یعنی یہ کام ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. لن تنالو یعنی یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی کچھ بھی کر لو یہ کام نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ عربی کا ایک لحن ہے. لن تنالوا البر، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. تم نے جو اپنے یہاں نیکی کو معیار بنایا ہوا ہے وہ عیسائی سمجھتے تھے. آپ اگر توریت اٹھا کے پڑھیں، یہودیوں کے یہاں بڑے مراسم تھے، بہت ساری ان کے رسومات ہوتی تھی. بخور جلانا، ان کے یہاں وہ تیل، زیتون کے تیل سے جو ہے وہ اپنے ہیکل کے اندر جو ہے اس کو ملنا. ان کی مختلف اس قسم کی انہوں نے بنائے ہوئے تھے فانوس، اور اس طرح ان پہ وہ جا کے قربانیاں دیا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے. تو انہوں نے بڑے رسوم بنائے ہوئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو زیادہ قربانی دیتا ہے، جو زیادہ تیل چڑھاتا ہے، جو زیادہ دیے جلاتا ہے، جو زیادہ خوشبو جلاتا ہے، وہ مسلمان ہے. ہمارے یہاں آج اس کو کر کے دیکھ لیں، جو زیادہ میلاد کرتا ہے، جو زیادہ مجلسیں کرتا ہے، جو زیادہ فلاح کرتا ہے، وہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو نیکی کا معیار یہ نہیں ہے جو تم نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا ہے. نیکی کا معیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کہتے ہیں یہ ساری نیکیاں ہیں لیکن نیکی کا معیار یہ نہیں ہے، اس سے خوش نہیں ہونا کہ تم نیک ہو گئے. لن تنالوا البر، تم حاصل نہیں کر سکتے نیکی کو. کب تک حاصل نہیں کر سکتے؟ حتی تنفقوا، جب تک کہ تم انفاق نہ کر دو. کیا؟ مما تحبون، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. جب تک کہ تم وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ انفاق نہ کر دو، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے. انفاق کہتے ہیں اس چیریٹی کو کہ جو صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ انجام دی جائے. ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے انفاق. صدقہ ہوتا ہے جو آپ اپنی جان کا نکالتے ہیں، مختلف چیزوں کا نکالتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں. انفاق کہتے ہیں وہ صدقہ، وہ خیرات جو وقت پر صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ دی جائے، اس کے مصرف پہ وہ چیز پہنچا دی جائے. اور انفاق کیا چیز کی جائے؟ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. ایک صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور محمد صلی اللہ علیہ محمد، ان کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے. تو رسول خدا، ایک باغ تھا مدینہ کے اطراف میں، ایک باغ تھا. رسول خدا کو بہت پسند تھا، اس کا پانی بہت میٹھا تھا، اس کی کھجوریں بڑی زبردست اور تازہ کھجوریں ہوا کرتی تھی. رسول خدا اکثر اس باغ میں آرام کرنے کے لیے اور اس باغ میں گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو جن صحابی کا یہ باغ تھا ان کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا. ایک دن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ صحابی رسول خدا کے پاس آئے اور کہا رسول خدا سے کہ رسول خدا، اس کے بعد صحابہ کی ریئیکشن دیکھیں، اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ نے کیا ریئیکشن انجام دیے. تو کہتے ہیں کہ وہ آئے اور رسول خدا سے کہا کہ رسول خدا، میرے پاس جو سب سے محبوب چیز ہے وہ میرا یہ باغ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں. تو رسول خدا نے کہا یہ تو بہت اچھی بات کی، تم نے گویا کہ اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند کر لیا. تو اس نے اپنا وہ مال دے دیا. کہتے ہیں کہ اسامہ جو تھے، حضرت زید، اسامہ کے جو والد تھے، اسامہ کے جو والد تھے، ان کے پاس کوئی اونٹ تھا یا کوئی اس طرح کی ملکیت میں ان کے ایک گھوڑا تھا، فرس، جس سے بڑی محبت تھی، جس پہ وہ جنگوں پہ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا، میرے پاس جو سب سے میری محبوب چیز ہے وہ میری یہ سواری ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کے راہ میں دے دوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ سے رسول خدا کو بہت پیار تھا، اور ملتا ہے کہ اسامہ کیونکہ حبشی نسل تھے، بلیک تھے، تو کہیں ان کو احساس کمتری نہ ہو، تو ایک رسول خدا اپنی گود میں ایک طرف امام حسن کو بٹھایا کرتے تھے، ایک طرف اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے، کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، فلاں سے زیادہ پیار نہیں کرتے. رسول خدا اس طرح برابری کا خیال رکھتے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو انہوں نے وہ گھوڑا یا سواری جو بھی تھی ان کے باپ کی، وہ ان کے بیٹے کو دے دی. تو رسول خدا سے انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا اللہ کی راہ میں دوں، آپ نے یہ میرے بیٹے کو دے دی. تو رسول خدا کہ تم نے جس نیت سے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، تم نے مجھے دی، میں نے اپنی مرضی سے اس کو دے دی. تو بہرحال اس طرح اصحاب نے بہت زیادہ قربانیاں دی اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے محبوب ترین چیزوں کو دے دی، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو دینے کا ہے، وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو مال پرانا ہو جاتا ہے، ردی ہو جاتا ہے، جو ہمارے پہننے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ اب پہننے کے قابل نہیں نا، وہ بھی دینا چاہیے، بعض جگہوں پہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ جو مال ہم دے رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ہمارا مال ہوتا ہے.
ہمارے استاد ایک بڑی اچھی کہانی سنایا کرتے تھے. کہانی کیا، ایک واقعہ ریئل سناتے تھے کہ ایک انجینئر تھا، پوری زندگی اس نے، سول انجینئر تھا جو پوری زندگی اس نے جو ہے نا وہ بہترین جو ہے وہ لوگوں کو گھر بنا کے دیے، بہترین تعمیرات کی، اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمپنی کو جسے کہتے ہیں کہ سرو کرتا رہا، اس کو فائدہ پہنچاتا رہا. اور آخری دنوں میں جب اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو تھک گیا تھا، تو اس نے اپنے مالک سے آگے کہا کہ میں اب ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، میں کوئی اور پروجیکٹ نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ تم نے ساری زندگی میرے لیے اتنا کام کیا، تمہاری پروموشنز بھی ہوتی رہی، تمہاری ترقی بھی ہوتی رہی، لیکن تم نے بڑی محنت سے کام کیا، تو میں چاہتا ہوں ایک گھر میرے لیے تعمیر کر دو. وہ کہتا ہے میری ہمت نہیں ہے، اب میں بالکل نہیں بنا سکتا. تو پہلے جب وہ کام کرتا تو اس نیت سے کرتا تھا میری پروموشن ہوگی، اس میں پیسے ملیں گے، یہ کرتے ہیں وہ ملے گا. تو آخر میں اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ وہ آخری گھر جو اس نے کہا اب کون سا مجھے اس کے بعد کوئی ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ایسی بیکار سا جو بھی تھکا ہوا گھر بنا کے دے دیا. کرنے کے بعد کہتا ہے لے بھائی آپ کے لیے بنا دیا ہم نے. تو اس شخص نے کہا کہ چلو بہت اچھا کیا تم نے یہ گھر بنا دیا، میں چاہتا تھا کہ تم نے میرے لیے اتنی خدمات انجام دی، تو یہ گھر جو تم سے میں نے بنوایا یہ تمہیں ہی ہدیہ کر دوں. اس نے اپنا سر پکڑ لیا، کہتا ہے کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تو میں بڑی محنت سے اس کو بناتا. تو انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو کسی کے ہاتھ میں یہ مال دے رہا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، تو وہ اچھا مال دے تاکہ قیامت کے دن جب اس کو ملے تو اچھا مال ملے. امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نصیحت کی ہے، نامہ نمبر 31 یا خطبہ نمبر 31 ہے، جس میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مولا علی نے ایک وصیت کی ہے امام حسن کو. گو کہ وہ سب کے لیے وصیت ہے، لیکن اس میں ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ ایسا دل ہلا دینے والا جملہ ہے کہ مجھے تو جب میں پڑھتا ہوں میرا یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب کیفیت مجھے اس کے اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، بہت ساری باتوں کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹا کہ کوشش کرو کہ اپنا بوجھ اس دنیا میں کسی ایسے شخص کے کاندھوں پہ لاد دو جس کو اس کی ضرورت ہو، تاکہ یہ اس وقت پہ کہ جب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہو وہاں پہ تمہیں پہنچا دے. یعنی تمہارا بوجھ ہے لے کے چلنا تمہارے لیے مشکل ہے، یعنی وہ خیرات، وہ مال تم اس کے غریب کی خدمت میں دے دو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی ہاتھ تمہارے سامنے بڑھتا ہے تو وہ اس غریب کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ میرا ہاتھ ہوتا ہے. تو تم جب کسی کو رد کرتے ہو تم اللہ کو رد کرتے ہو. تو امام علی کیا فرماتے ہیں وہاں پہ کہ بیٹا اپنے بوجھ کو، جو تمہارے اوپر بوجھ ہے، یہ دنیا کا مال، یہ جو بھی یہ بوجھ ہے، اس کی سنگینی تم برداشت نہیں کر سکتے اس دنیا میں، اس کو ساتھ لے کے نہیں گھوم سکتے، تو کسی ایسے شخص کو جس کی اس کو شدید ضرورت ہے دے دو، تاکہ قیامت میں وہ تمہیں اس وقت اس مال کو پلٹائے جب تمہیں اس کی اشد ضرورت ہو. تو یہ جو ہم مال کسی کی راہ میں انفاق کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے لیے فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم مال دینے کے بعد لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں، منت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے مال کو احسان جتا کر منت گزاری کر کے اس کو ضائع نہ کرو. یعنی تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تمہارے منت گزاری سے تمہارے اعمال ضائع ہوتے ہیں، تمہاری ساری محنت پہ پانی پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرمانا ہے کہ دیکھو تم جو دے رہے ہو وہ تم اپنے لیے دے رہے ہو، کسی اور کے لیے نہیں دے رہے. تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے میں ہوں، میرا ہاتھ ہے جس کو تم دے رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تمہیں صدقے کا خیال آئے، نیکی کرنے کا خیال آئے، تو فوراً صدقہ نکالو. اگر ایک لحظے کے لیے انسان سوچے تو کہتے ہیں 70,000 شیاطین انسان کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں پھر توجیہات دیتے ہیں نہیں یار یہ تو قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ تو مالدار ہے، یہ تو یہ ہے، فلاں فلاں فلاں. اس طرح کی آیات قرآن مجید میں ہے کہ جب تم کسی پہ انفاق کر دو لا یتبعونا، کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ. کسی نے تم سے اگر پیسے مانگے ہیں، کسی نے تم سے مدد مانگی ہے، تو مدد کرنے کے بعد اس کی تحقیق میں نہ رکھ دو اس نے وہ اس مصرف میں خرچ کیے یا نہیں کیے. لا یتبعونا، اس کا اتباع ہی نہ کرو، اس کے پیچھے ہی نہ کرو کہ کیا کیا تم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، تمہارے اکاؤنٹ کے اندر چلے گئے وہ. اب پیچھے جا کے اپنا اکاؤنٹ خراب نہیں کرو، ٹھیک ہے نا. اس کو جو ہے وہ اپنے لیے باعث تکلیف نہ بناؤ کہ وہ ضائع ہو جائے تمہارے لیے. ایک صلوات بھی محمد والے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا بہترین مال نہ دے دو، اور وما تنفقوا، تم نہیں خرچ کرتے کوئی بھی شے، فإن اللہ بہ علیم، مگر یہ کہ اللہ اس کو جاننے والا ہے. تم چھپ کے دو چاہے تم ظاہری طور پہ دو، اللہ کو معلوم ہے تم نے کس نیت سے دیا ہے، کس کو چھپ کے دیا ہے، کون سا تم نے جو ہے وہ رسید پہ نام لکھ کر اعلان کرانے کے لیے کہا ہے، اعلان کرانے کے لیے دیا ہے، اپنا نام پہنچانے کے لیے، کون سا تم نے یہ صدقے کے باکس میں ڈال دیا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کون سا تم نے ایک صحرا کے اندر کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا، اللہ کو پتہ ہے. وہ ساری باتیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تمام ان ایک اس انفاق سے جو تم نے کیا ہے چھپ کر ظاہر، وہ سب سے واقف ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اچھا اب یہ بحث شروع ہو گئی. یہ بحث کس اس میں چل رہی تھی؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا اب
تحویل قبلہ کے بعد سے. اور وہ کیا اعتراض تھا کہ اب تک تو بات ان کی صحیح تھی کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, قبلہ بھی بدل دیا انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارا دین اور تمہارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دین عیسیٰ پہ اتارا تھا وہی مجھ پہ اتارا ہے, جو موسیٰ پہ اتارا تھا وہی مجھ پہ اتارا ہے. یہ کیا تبدیلیاں آ گئیں؟ تو انہوں نے مسلمانوں کے دل میں ایک جسے کہتے ہیں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. کیا وسوسہ؟ مثلا دین یہود میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا, یہ تم لوگوں کو اونٹ کے گوشت کھانے کا کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو, یہ تو وہ دین نہیں ہے, اصل تو دین موسیٰ کا ابراہیم کا دین تھا, ان میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا. تو اس چیز کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. کہتے ہیں تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے, الا سوائے اس کے ما حرم اسرائیل جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے علی نفسہ اپنے اوپر. اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب کو. اسر کہتے ہیں بندے کو, ایل کہتے ہیں خدا کو, ٹھیک ہے نا, ایل. اسی طرح بیت الایل, جیسے آپ بیت اللہ کہتے ہیں, توریت کے اندر کیا نام آتا ہے؟ بیت الایل. حضرت ابراہیم نے بیت الایل کی تعریف, جو اس میں لکھا ہے بیت الایل کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی, وہاں بیت الایل کے نام سے آتا ہے. ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں خدا کو. تو کہتے ہیں اسرائیل نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھی سوائے اس کے بنی اسرائیل پہ سب حرام تھا. اور وہ کیا وجوہات تھی؟ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک مرض تھا جسے آپ شیٹکا کہتے ہیں نا, عرق النساء کہلاتا ہے یہ, کہ آپ کی کمر میں ایک درد ہوتا تھا جو آپ کے پیروں تک جاتا تھا. تو جس کی وجہ سے اطباء نے ان کو کہا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں. وہ کیا تھا؟ بادی تھا, کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا وہ نہ کھائیں. تو انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا تھا. بعد میں ان کے جو پیروکار تھے, جو ان کے فالوورز تھے, انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام ہی کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے, دیکھو بعض کام کسی خاص وجہ سے کوئی نبی انجام نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی پیروی کرو جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ ایک جگہ کی گئی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی نے بھی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو کچھ وقت کے لیے حرام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے آپ اپنی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں. اگر آپ پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ بعض اپنی بیویوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک شربت جو ایک شہد تھا وہ حرام کر دیا تھا. وہ سارا واقعہ آپ کو سورہ کی تفسیر کے اندر مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو کہا کہ تم اپنی بیویوں اپنے لمرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے کیوں اپنے اوپر اس کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہا کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام نہیں کر سکتے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حرام محمد اور حلال محمد تابت حلال اور حرام ہے, تو وہ حلال اصل میں حلال اللہ اور حرام اللہ ہے. یعنی جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ رسول خدا نے بتایا کہ حلال ہے, جو اللہ نے حرام کیا وہ رسول خدا نے بتایا کہ وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر حرام کر لی تھی. یہ سمجھیے کہ یہ ان کے اوپر بھی حرام ہے جبکہ وہ حرام نہیں تھے. من قبل, اس سے پہلے, ان تنزل التوراۃ, اور توریت کے نازل ہونے سے پہلے, کیونکہ حضرت یعقوب توریت کے نازل ہونے سے پہلے تھے. فاتو بالتوراۃ, قل فاتو بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. کہتے ہیں اگر تم سچے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے اوپر حرام تھے, تو لے کے آؤ توریت, اس میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے یہ بات. یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ جب کوئی اپنی دلیل نہ دے سکے اپنی دینی کسی معاملے میں تو کہا جاتا ہے اپنی کتاب لے کے آؤ. ان کے پاس جو بھی کتاب تھی, جو بھی تحریف شدہ, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو, لیکن اس میں بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ اس میں اونٹ کا گوشت کچھ گوشت جو ہے حرام کیے گئے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک جگہ اشارتاً آیا ہے کہ بنی اسرائیل پہ کچھ چیزیں حرام کی تھیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ. وہ ان کی مین میخ کی وجہ سے, ان کی جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لجاجت دکھاتے تھے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وقتی طور پہ ان پہ حرام کر دی تھی, لیکن وقتی طور پہ کی تھی, اس کا قرآن مجید میں الگ سے ذکر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو توریت میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے, تم تلاوت کرتے ہو اس کی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. پھر فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہے. افطرا, دیکھیں لفظ افطرا جو ہے کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کذب, کذب معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے, افطرا بھی جھوٹ کے معنی میں آتا ہے, لیکن افطرا کہتے ہیں کہ کچھ حقیقت کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اس میں مکسنگ ہو جائے اور کسی کے ذہن میں کوئی اور بات بیٹھ جائے, اسے کہتے ہیں افطرا. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ باندھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرتے ہوئے ایسی باتیں مکس کر دینا, کچھ آیات لی, کچھ احادیث لی, اور ایسی باتیں اپنی طرف سے بیان کر دی کہ مطلب کوئی اور انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے. تو کہتے ہیں کہ جھوٹ گھڑنا, جیسے کہتے ہیں نا حقیقت کو ملا کر جھوٹ گھڑنا, کہ اگلا اس کو سچ سمجھ کے, اللہ کی بات سمجھ کے, رسول کی بات سمجھ کے مان جائے, اسے کہتے ہیں افطرا. تو فرماتا ہے کہ فمن افترى علی اللہ, جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے, الکذب جھوٹا, من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون, اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. قل صدق اللہ
کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس آپ اتباع کریں، تم اتباع کرو ملت ابراہیم جو کہ حنیف ہے۔ ملت کیسے کہتے ہیں؟ لفظ ملت کے معنی کسی کے ذہن میں ہے؟ ملت معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ۔ ہمارے اردو زبان میں ملت جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قوم، گروہ، لیکن ملت کے معنی ہوتے ہیں دین کے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ ملت دین کے معنی میں آتا ہے۔ اصل میں ملت کیا ہے؟ لفظ ملا سے نکلا ہے۔ ملا، املا اسی لفظ سے نکلا ہے۔ املا ڈکٹیٹ کروانا کسی کو، ٹھیک ہے۔ ملا سرداروں کو بھی کہتے ہیں جو اپنی بات ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ عربی زبان میں لکھا نا ملا الفرعون، جو فرعون کے جو وزراء تھے ان کو ملا سے تعبیر کیا گیا تھا۔ یعنی ملا، املا یہ سارے ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میم لام لام اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، ٹھیک ہے، یا املا، یا وہ شریعت جو پیغمبر اللہ کے حکم سے لکھوائے، اسے ملا، اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ امللتو، یہ یہاں پہ لفظ ابھی قرآن مجید کے اندر ایک جگہ استعمال ہوگا، تو اسی سے لفظ نکلا ہے ملت، یعنی وہ قوم، وہ گروہ جو نبی کے تعلیمات کو اپنے اندر پریکٹس کرتا ہو، وہ تعلیمات جو اللہ نے نبی کے ذریعے لوگوں میں بیان کی ہوں، وہ تمام لوگ جو ان کو پریکٹس کرتے ہوں وہ ایک ملت کہلاتے ہیں۔ اسی لیے کہا ملت ابیکم، اسی لیے دین، کیونکہ وہی شریعت ہوتی ہے، وہی املا ہوتا ہے جو رسول اللہ کی طرف سے لوگوں کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو دین بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ملت ہمیشہ رسول کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ملت اللہ نہیں کہتے، اللہ کی ملت نہیں کہتے، ملت ہمیشہ رسول کی ہوتی ہے۔ دین اللہ کا ہوتا ہے اور ملت رسول کی ہوتی ہے، وہی دین جو املا کی صورت میں رسول سے لوگوں تک آتا ہے، اور وہ جو لوگ پریکٹس کرنے والے اس کے نتیجے بنتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس کی قوم یا وہ اس کا گروہ کہلاتا ہے۔ ملت کی نسبت ہمیشہ پیغمبر کی طرف ہوتی ہے اور دین اللہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو ابراہیم کے دین کی، اس املا کی جو ابراہیم نے تمہیں بیان کیا ہے۔ حنیفن، حنیف کیسے کہتے ہیں؟ یکسو ہو کر۔ حنیف کے مقابلے حنفن، اس کے مقابلے میں آتا ہے جنفن۔ جنفن یعنی بہت ساری طرف مائل ہو جانا، جھک جانا۔ جنف مائل ہونے کو، جھکنے کے معنی میں آتا ہے، اور حنیف اس کے مقابل ہے یکسو ہو کے۔ حضرت ابراہیم کو حنیف کیوں کہا گیا؟ کہ وہ صرف خدا کی طرف یکسو تھے، ان کو حنیف کا لقب اس لیے دیا گیا، وہ کسی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، صرف خدا کی طرف جو ہے وہ اپنی ذات کو مرکوز رکھتے تھے۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ یہ اپنے جتنے عقیدے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم نے ابراہیم سے لیے، تو اپنے آپ کو ابراہیم سے شو کرنے کے چکر میں اپنے عقیدوں کو بھی ابراہیم سے نسبت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بیان فرمایا ما کانا ابراہیم یہودیا و نصرانیا، کہ ابراہیم نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، بلکہ کیا تھے؟ حنیفاً مسلمہ، وہ سچے حق پرست مسلمان تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ۔ ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا، میں بس 2-3 آیتیں اور کر کے اس کو خبر ختم کرتا ہوں، کیونکہ امپورٹنٹ آیتیں، اس لیے میں تھوڑا سلو چل رہا تھا، کیونکہ یہ آیات جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں جسے کہتے ہیں ان پہ ایک گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، ان کو گرد و غبار کو ہٹانے کے لیے بہت کام دیتی ہیں۔ ان آیتوں کو اگر آپ دوبارہ جا کے اس کو پڑھیے گا، ان کی تفاسیر دیکھیے گا، تو آپ کو بہت سارے مطالب اور بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں چھپے ہوئے ہوں گے، نہ آپ وہ کسی سے کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک، کیونکہ یہ قبلے کی تبدیلی کی بحث چل رہی تھی، اسی سے متعلق تھا۔ ایک اعتراض ان کا کھانے کے بارے میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کھانا تم پہ حلال ہے، تم نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے۔ اب جو دوسری بات تھی کہ یہ کہتے تھے خانہ کعبہ کو انہوں نے کیسے قبلہ بنا دیا، اصل قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس تھا، مقدس نہیں ہے لفظ کا، بیت المقدس ہے اصل لفظ، ٹھیک ہے، بیت المقدس تھا، تو اس کو انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے انا اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو وضع کیا، جس کو قائم کیا، جس کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا، وہ کیا ہے؟ وہ بکہ ہے جو مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کر دوں، کیونکہ یہ ایسی باتیں کہ عموماً بیان نہیں ہوتی، تو اس لیے میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو پہلا گھر، کعبے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کعبے کی تعمیر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کیونکہ ہم اتنی پرانی ہسٹری میں نہیں جا سکتے، تو کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے، کچھ ہمیں بائبل میں ملتا ہے، تو میں
اس کو کوئی ایسا اوتھینٹک نہیں مانتا. بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں نے بیان کی کعبے کی تاریخ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ حضرت آدم سے ہی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا. ایک بیت المعمور جسے آپ کہتے ہیں, اسی کعبے کے اوپر ایک جگہ ہے جو کعبے کی ہی اوپر ہے بالکل, کیونکہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. تو اسی جگہ پر زمین پہ فرشتوں نے ان فرشتوں کے لیے جو زمین پہ ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ایک گھر بنایا جو کعبہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی وہ دیواریں گری ہوئی تھیں, ان دیواروں پہ کعبے کو اٹھایا, یا کعبے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت جبرائیل کہنے پہ تعمیر کیا. پھر دوسری دفعہ جو اس کعبے کو تعمیر کیا گیا وہ کب تعمیر کیا گیا؟ طوفان نے نوح کے بعد یہ کعبہ گر گیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس کے بعد کعبے کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سیلاب آتے تھے, کیونکہ کعبہ بالکل گودال کے اندر ہے, بالکل ایک وادی کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ نیچے ہے بہت, تو جب بھی کوئی پانی ہلکا سا بارش ہوتی تھی سارا پانی کے جو دھارے ہوتے تھے وہ کعبے کی طرف آتے تھے بالکل وادی کے اندر, تو کعبہ بہہ جاتا تھا عموماً. تو کعبہ بہہ چکا تھا حضرت ابراہیم سے پہلے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بنیادیں دکھائیں. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ من القواعد, یعنی ان بنیادوں پہ حضرت ابراہیم نے ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا. تو حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ بنیادیں دکھائیں, تو ابراہیم اور اسماعیل نے ان بنیادوں پہ دوبارہ کعبے کو اٹھایا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو حتیم جسے آپ کہتے ہیں, جو اطراف میں جو ایک ڈی سا بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے انبیاء کی, خصوصاً حضرت اسماعیل کی اور حضرت حاجر کی قبر ہے, یہ پہلے کعبے کے اندر موجود تھا. یہ کعبے کے اندر موجود تھا, یہ بعد میں کعبے سے باہر نکلا ہے, ابھی بتاتا ہوں کب نکلا, ٹھیک ہے. یہ کعبے کا حصہ تھا پہلے. تو پھر اس کے بعد جب کعبہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل ابراہیم کے بعد جو ہے وہ قبیلہ جرہم نے, آپ نے میرے ان دروس کو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جرہم کون سا قبیلہ تھا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے کعبے کے پاس, تو ایک قبیلہ آ گیا تھا پانی دیکھ کے جو قبیلہ جرہم تھا. تو ان کے زمانے میں یہ کعبہ دوبارہ گرا, تو حضرت اسماعیل کے ساتھ قبیلہ جرہم والوں نے, حضرت اسماعیل کے بعد شاید قبیلہ جرہم والوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اس کے بعد حضرت جسے کہتے ہیں سلیمان نے بھی اس سے پہلے بھی اس کی تعمیر کر چکے تھے. کئی چیزیں ہیں, میں ان کو تھوڑا سا حذف کر رہا ہوں, لیکن جو مین باتیں ہیں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی ابتدائی زندگی میں قریش میں قصی بن کلاب کے زمانے میں یہ کعبہ گر گیا تھا, تو حضور نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا, اور وہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کرایا گیا تھا. پھر اس کے بعد رسول خدا نے جب وہ تعمیر کرایا گیا تو قریش کے پاس پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا اور وہ کعبے کو چکور کر کے اس کی وہ والی بنیادیں تعمیر کر دی. رسول خدا چاہتے تھے کہ اس کو کریں, لیکن ابھی ان کے دلوں میں وہ کعبے کی تبدیل قبلہ کی بحث چل رہی تھی اور بتوں کو اس میں رکھا ہوا تھا کعبے کے اندر, تو وہ ایک ہیئت انہی لوگوں کے دلوں میں جو مسلمان تھے بسی بھی تھی کہ یہ چکور سی. تو ابھی رسول خدا اس کام کو کرتے نا تو ابھی یہ منحرف ہو جاتے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ہو جاتے تھے جو تازہ تازہ مسلمان تھے. تو رسول خدا نے اس کو چھیڑا نہیں. اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی حجاز کے اندر, تو انہوں نے دوبارہ کعبے کو اسی حتیم کے اوپر تعمیر کر دیا, یعنی چکور اس سے ہٹا کر حتیم کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا اور تعمیر کر دی. اس وقت بنی امیہ کی عبداللہ بن زبیر سے بڑی دشمنی تھی, کیونکہ وہ چھپ کے حجاز میں الگ بنی امیہ کے مقابلے میں انہوں نے حکومت بنائی تھی. تو حجاج بن یوسف آیا, اس نے زبیر کو ہی مارا, ابن زبیر کو ہی مارا, اور اس کے بعد کعبے کو دوبارہ گرایا, اور پھر کعبے کو پوری قریش کی جو طرز تھی اسی پہ تعمیر کر دیا. تو اس کے بعد پھر کعبہ اسی طرز پہ چلتا آ رہا ہے. بیچ میں ایک دو دفعہ یہ گرا, عبداللہ بن زبیر کے بعد بھی گرا, لیکن پھر کعبے کو ہٹایا نہیں گیا اس حیث سے نا جو ابھی بنی ہوئی ہے, تو وہی حیث ابھی تک چل رہی ہے. بہرحال تو یہ کعبے کی تھوڑی سی تاریخ تھی. اب اس کو میں ختم کروں بات کو. ٹائم ہمارے پاس کتنا رہ گیا کمبر؟ 10 منٹ ہے, کیونکہ ہم نے 10 منٹ دیر سے شروع کیا تھا نا. ہو گیا 9 بج گئے لیکن 10 منٹ بس یہ ختم کر لو بھائی. 3 آیتیں رہ گئی ہیں کیونکہ اسی موضوع سے متعلق ہیں, تو اس کو میں ختم کر دوں. پھر فرمایا کہ فی ہے آیات بین. اس سے پہلے جو کعبے کے بارے میں ایک بات آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ کعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضع للناس ببکۃ مبارکن, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بکہ میں مبارک بنا کے پیش کیا. یہ لفظ اللہ تعالیٰ مکہ بھی استعمال کر سکتا تھا, بکہ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا مکہ میں تعمیر کیا, اللہ تعالیٰ نے بکہ ہی کیوں تعمیر کیا؟ کیونکہ یہ بار بار اپنی کتابوں میں اس طرح سے تعریف کرتے تھے کہ کسی طرح سے وہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے کی تھی حضرت اسماعیل کے لیے, وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت اسحاق کی قربانی تھی. آپ کو معلوم ہے نا, یہ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ قربان جن کو کرنے کے لیے گئے تھے وہ اسماعیل نہیں تھے, وہ اسحاق تھے. اور وہاں پر اگر آپ توریت کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہے کہ بیت العیل کی تعمیر ابراہیم نے کی. اس سے تو انکار کر نہیں سکتے تھے وہ. تو کہا کہ بیت العیل کہاں تعمیر ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بکا
اس بکا کو انہوں نے تبدیل کر کے بکا کر دیا. آج بھی وہ دیوار بکا جو ہے نا ان کے بکا کے نام سے انہوں نے وہاں پہ فلسطین کے اندر درست کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بکا نہیں تھا, اصل میں بکا تھا, کیونکہ میم اور بے کا تلفظ ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے. آپ کوشش کریں ایک ہی تلفظ کی جگہ ہے. جب آپ بے بولنے لگیں گے تو شروع میں میم کی آواز دیں گے, بے ایک ہی تلفظ ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں, نظریات مختلف اس کے بارے میں, کہتے ہیں کہ کیونکہ مکہ اور بکا ایک ہی تلفظ سے نکلتے ہیں تو یہ لفظ مکہ تھا بکا بن گیا, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس طرح یوز نہیں کرے گا. تو یہ بات زیادہ قریب نظر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے توریت کے اندر تحریف کر کے اس کو بکا کو بکا کر دیا تھا, بکا کو, کیونکہ وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی بات کو تبدیل کر دیں اور ہم اپنی جسے کہتے ہیں قیام گاہ جو ہے وہ بیت المقدس کو قرار دیں, کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے. روایات میں جو جملہ ہے کہ 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے, کیونکہ آنا جانا ہوتا تھا فلسطین کے اندر, تو مکہ کی تعمیر کے, کعبہ کی تعمیر کی 40 سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے. بعد میں حضرت سلیمان نے اس کو اسی پہ ہیکل سلیمانی بنایا بعد میں. تو یہ کہتے تھے یہ جو بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی اصل میں بکا وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بکا نہیں ہے, وہ بکا ہے. اصل میں بکا یعنی یہی شہر ہے مکہ, اور بیت العیل جس کا تم ذکر کرتے ہو, بیت العیل یعنی بیت اللہ, یہ ہے وہ اصل میں اللہ کا گھر. تو پہلا گھر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے قرار دیا اور جس میں ہدایت ہے. جب بھی آپ کعبے کے پاس جائیں تو کعبے کی ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے, کعبے کی ایسی ہیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو دیکھ کر انسان بہت, جسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, تو کعبے کو کبھی اپنی نظروں سے ہٹا نہیں پاتے. اور یہ مستحب ہے کہ آپ جب کعبے کے پاس جائیں تو دیکھتے ہوئے نہ جائیں, آپ اس کے نزدیک جا کے اپنی آنکھوں کو اٹھائیں, تاکہ جب کعبے پہ آپ کی نگاہ پڑے تو کہتے ہیں کہ پہلی دعا وہاں پہ قبول ہوتی ہے. اور وہ نظر جو آپ کی پہلی پڑتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ تابد رہتی ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں, اگر آپ لوگ کعبے گئے ہو تو آپ کے ذہنوں میں اگر وہ منظر ہو تو ہمیشہ وہ نگاہ آپ کے جو ہے نا وہ تصویر آپ کے باقی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہدی للعالمین, اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ایک تو یہ خود کعبہ ہدایت ہے, اور ہمیشہ یہ ہدایت کا مرکز رہے گا. یہاں پہ ہدایت کا مرکز اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اس کے بعد فیہ آیات بینات, اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی کچھ نشانیاں تو ہم نے کہا نا یہ بھی اللہ کی نشانی, فلاں بھی اللہ کی نشانی, فلاں بھی اللہ کی نشانی. کچھ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی کہ یہ میری نشانی ہے, ان میں سے کیا ہے, فیہ آیات بینات. پہلی نشانی کیا ہے, مقام ابراہیم, اس میں مقام ابراہیم ہے. یعنی جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی, آج بھی حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان اس کے اندر, وہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. زمزم ایک نشانی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی, خود یہ کعبہ ایک نشانی ہے. ومن دخلا, اور جو اس میں داخل ہوگا, کانا آمنا, وہ امن میں ہوگا. یعنی ہمیشہ سے کعبہ امن کی جگہ رہا ہے. اور کعبے کے بارے میں یہ حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی قاتل تم کعبے کے اندر دیکھ لو تو وہاں گرفتار نہیں کر سکتے جب تک وہ کعبے میں ہے. وہ امن کی جگہ ہے کعبے میں. نہ کسی جانور کو مار سکتے ہیں, نہ کوئی جھاڑی اکھاڑ سکتے ہیں, نہ کوئی درخت کاٹ سکتے ہیں, نہ کوئی پرندہ مار سکتے ہیں, نہ شکار کر سکتے ہیں. کعبہ امن کی جگہ, ہر ایک کے لیے امن کی جگہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اس پہ میں بحث اگلی دفعہ دوبارہ کروں گا, لیکن اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ اور اللہ کے لیے ہے, للہ, اللہ کے لیے ہے. ایک ہوتا ہے اللہ, اللہ خلاف کے لیے استعمال ہوتا ہے, اللہ جو ہے وہ موافقت کے لیے, اور اللہ مخالفت کے لیے. جب کہتے ہیں اللہ یعنی اللہ پر ہے, للہ اللہ کے لیے ہے. اس کا فرق میں آپ کو ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے, عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر, حج البیت, کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کریں. ہمارے ہاں ہم اردو زبان میں ہم سمجھتے ہیں بہت, جسے کہتے ہیں مذہبی اور دینی ہے, جو حج سے آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں حاجی. ہم یہی کہتے ہیں نا, جبکہ حج پہ جانے والے کو حاجی کہتے ہیں, نہ کہ حج سے آنے والے کو حاجی کہتے ہیں. حج یا حج معنی ہوتا ہے قصد کرنے کا, حاجت اسی لفظ سے نکلتا ہے, یعنی جو اللہ کے گھر کا قصد کرے اسے حاجی کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو اللہ کے گھر سے اپنے گھر کا قصد کرتا ہے اس کو حاجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور لوگوں کے لیے اللہ کا حق کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاجت کرے. کیا میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا, حاجت کے لیے, حج کے لیے قصد کرے. ٹھیک ہے. من استطاع علیہ, لیکن کون کرے, جس کی استطاعت ہو اس کے لیے. استطاعت طاعہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک شرعی اصطلاح بھی ہے. یہ حج ان لوگوں پہ واجب نہیں ہے جو بھیک مانگ مانگ کے قرضے لے کے حج پہ جائیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا کئی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ گم ہو گیا, ہمارے پیسے ختم ہو گئے, ان کے لیے حج ہے ہی نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی استطاعت ہو, استطاعت کہتے ہیں ایسی مالی طور پہ بھی استطاعت ہو, جسمانی طور پہ بھی استطاعت ہو, اور راستے کے لحاظ سے بھی استطاعت ہو. یعنی راستے کھلے ہوئے ہوں, کووڈ میں لوگوں کے پاس پیسے تھے, جا نہیں سکتے تھے, راستے کی استطاعت بند تھی. مالی طور پہ استطاعت کے بارے میں بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں 5 سال کی بیٹی ہے, کہتے ہیں جی ہم تو حج نہیں کر سکتے, ذمہ داری ہے ہمارے پاس بیٹی کی.
اور بھائی بیٹی کی وجہ سے حج کی استعداد نہیں جاتی. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج پہ جائیں اور حج سے واپس آنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایسا برڈن نہ پڑے جس کی ایسا مشکلات کا شکار ہو جائیں, آپ کے پاس اس عرصے میں جو آپ کا خاندان پیچھے اس کے پیسے ہوں, واپس آ کے آپ کی زندگی سکون اسی ماحول کے اندر چل سکے, یہ استعداد آ جاتی ہے مالی استعداد. اور بھی 3 استعدادیں ہیں, جب انشاءاللہ حج کی بحث کریں گے تو اس میں آپ کو بیان کروں گا. لیکن مالی استعداد میں کبھی بھی بیٹی کی شادی قرضہ یہ نہیں آتا. آپ ڈزنی لینڈ چلے جاتے ہیں قرضے لے کے, اپنے جو ہے اپنے بچت کر کے اور سیونگ کر کے سارے سال, ٹھیک ہے, آپ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں, ملائیشیا چلے جاتے ہیں, آپ زیارتوں پہ چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حج تمہارے اوپر واجب ہے, زیارت مستحب ہے, ملائیشیا مستحب ہے, ٹھیک ہے, سوئٹزرلینڈ مستحب ہے. دیکھیں گھومنا بھی سی روفی لرز کے تحت گھومنا بھی ایک اچھا کام ہے, لیکن پہلے جو چیز واجب ہے وہ ادا کی جائے. اور اس کے بارے میں اتنی سخت روایات ہیں کہ جس شخص کے اوپر حج واجب ہو گیا ایک دفعہ اور اس نے حج نہ کیا, تو رسول خدا کی حدیث ہے, اب وہ چاہے یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے, اب اس کی مرضی ہے, وہ اپنے آپ کو چوز کر رہے, یہودی مرنا ہے یا عیسائی مرنا ہے. اور آگے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, ومن کفر, جس نے کفر اختیار کیا, یعنی جس نے حج کی استعداد ہونے کے بعد حج نہیں کیا, یعنی وہ گویا کافر ہو گیا. جس نے کفر اختیار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تعالیٰ بری ہے ان لوگوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے اس چیز سے کہ یہ ان لوگوں کے انتظار میں رہے. جب آپ کو کوئی گھر اپنے بلائے اور استطاعت دے اور آپ کے ہم نہیں آ رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے, میں نے تمہیں استطاعت دی, اب آؤ میری طرف, ہم کہ ہمیں نہیں آنا تمہارے گھر, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس قرآن کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن کے فہم کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے اس کام کو ہم نے قرآن کے سمجھنے کا شروع کیا ہے, اللہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا وہ علماء کرام جنہوں نے قرآن کو سمجھانے اور سمجھنے میں ہماری آسانیاں پیدا کی, اے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی نورانیت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں, ہمارے نوجوانوں, ہماری بہنوں, ہماری ماؤں, ہمارے بیٹوں اور تمام ہمارے لوگوں کے دلوں میں حب قرآن, حب رسول, حب اہل بیت کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہم نے انجام دیے ہیں, اے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو گناہ اب تک انجام نہیں دیے ان کو انجام نہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ گناہ جو انجام دے چکے ہیں ان کو دوبارہ نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مظلومین مختلف ظلم کا شکار ہیں, خصوصاً غزہ کے اندر, اے اللہ ان کی مدد فرما, ہمیں ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.